سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مسجد نبوی کے قریب آپ نے رہائش لی، لیکن چند دنوں کے بعد مجبوری بن گئی، وہ رہائش چھوڑنی پڑی۔ آپ نے مسجد نبوی سے دور ایک رہائش کو لے لیا، اسی جگہ پر اپنا قیام کر لیا، اپنے بچوں کو وہاں پر رکھ لیا، اور میں صبح شام کا وقت ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے آتے نماز ادا کر دے، اللہ کے نبی سے تعلیم سیکھا کر دے۔ فرمایا اتنی مصروفیات بڑھ گئی ہے، ہر وقت تو مسجد کے اندر نہیں آیا جاتا۔ آپ نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگا دی ہے، ان کو اپنے قریب بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا دیکھ میرے یار، دیکھ لے میری رہائش اتنی زیادہ دور ہے، میں صبح شام نہیں آ سکتا، اگر کسی وقت نہیں آؤں گا تو میرا چھوٹا سا کام کر دینا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگا عمر بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر صبح کے وقت نہیں آیا، میرے نبی نے کوئی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، کوئی حدیث مبارکہ کے الفاظ زبان کے اندر سے نکل گئے، فرمایا انہیں یاد کر لینا، انہیں محفوظ کر لینا، جب میری تیری ملاقات ہوگی مجھے وہ حدیث پڑھ کر سنا دینا، یہ تیرا احسان میری زندگی کے اوپر ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر نے اسے بلا لیا، فرمایا اگر تو کبھی نہ گیا، تجھ سے ناغہ ہو گئی، تو مسجد نبوی کے اندر نہ جا سکا، میری ذمہ داری لگا دینا، میں جاؤں گا جو بھی سنوں گا، جو بات بھی اللہ کے نبی کی میرے کانوں کے اندر پڑ جائے گی، وہ بات آ کر میں تجھے سنا دوں گا، وہ بات میں تجھ تک محفوظ کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کوئی بات میرے نبی کے رہ جائے، کوئی نبی کا عمل رہ جائے، میرے نبی نے جو بات بتائی ہو وہ میرے تک نہ پہنچے یا تم تک نہ پہنچے۔ فرمایا سالوں سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، جب وہ صحابی مسجد میں آیا عمر نہیں آ سکا، اس نے آ کر بتا دیا۔ عمر فجر کی نماز کے بعد پیارے پاک پیغمبر نے یہ باتیں بتائی ہیں، حضرت عمر نے ان باتوں کو یاد کر لیا، انہیں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ جب وہ صحابی نہیں آیا، عمر نے ان کو جا کر بتا دیا۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتا، درس قرآن بھی ہو رہا ہے، درس حدیث بھی الحمدللہ اللہ کی ذات کا احسان ہے، کل سے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے عصر کی نماز کے اندر پہلے آ کر بیٹھ گئے، او بھیا آج ظہر کے وقت تعلیم ہوئی کیا پڑھا گیا مجھے پڑھ کر سنا دے، عشاء کے وقت سبق پڑھا گیا مجھے پڑھ کر سنا دے۔ اگر میرا ایمان عمر کی طرح ہوتا، اگر میرا ایمان صحابہ کی طرح ہوتا تو ایک بات بھی میرے نبی کی ہم چھوٹنے نہ دیتے۔ ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک دوسرے سے ہم پوچھتے، ایک دوسرے سے ہم تذکرہ کرتے، مکالمہ کرتے۔ دین اسی چیز کا نام ہے۔ اکیلا بندہ کتاب پڑھتا رہے نہیں سیکھ سکتا دین۔ ادائیں بہت دور چلی گئی۔ ربیع الاول کا مقصد کیا تھا؟ ولادت کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو مقصد تھا کہ انسانیت اللہ کو پہچانے، انسانیت اللہ کے در پر آئے۔ وہ تڑپ کہاں چلی گئی، وہ شوق کہاں چلا گیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، منبر کے اوپر جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اچانک زبان مبارک سے الفاظ مبارک نکال دیے، اجلسو، اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ جتنے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تمام کے تمام اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ گویا مجلس کے آداب بتائے گئے، اگر تم کسی بھی مجلس کے اندر جاؤ گے کھڑے ہو کر بات نہ سننا، یہ میرے نبی کی بات کی بے ادبی ہوگی، یہ میرے نبی کی بے حرمتی ہوگی۔ اے لوگوں، جب اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، کان اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اتنا ہی انعام اللہ عطا فرمائے گا، اتنے عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر دل کھلا ہوا ہے باتیں دل کے اندر اترتی ہوئی چلی جائیں گی، اگر دل ہی بند کیا ہوا ہے، دل کو پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے، پھر ایک دفعہ تو کیا پورا قرآن پڑھ کر سنا دے، ایمان کبھی بھی بیدار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام بھی تشریف فرما، اللہ کے نبی نے فرما دیا اجلسو، اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، اے میرے
اوپر ہے یا مسجد کے دائیں بائیں کھڑا ہوا ہے، صحابی رسول کی کانوں میں آواز پڑ گئی، اسی جگہ پر بیٹھ گیا، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے۔ صحابی رسول نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر مسجد کے اندر رکھ لو۔ ایک صحابی پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کونی کا اشارہ مار دیا اور کہنے لگا میرے بھیا، اللہ کے نبی نے تجھے نہیں فرمایا؟ ان سے کہا جو مسجد کے اندر داخل ہو چکے، ان سے کہا جو مسجد کے اندر آ گئے، ان سے کہا جو میرے محبوب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابی رسول کی بات سنو، کہاں چلا گیا وہ پیار، کہاں چلی گئی وہ ادائیں، کہاں چلا گیا وہ میرے نبی کا پیار جو کبھی ایمان مسلمان کے سینے میں بسا کرتا تھا، جو کبھی مسلمان کے دل کے اندر ہوا کرتا تھا، جو کبھی مسلمان کی اداؤں میں نظر آتا، جو کبھی مسلمان کے قول فعل عمل میں نظر آتا۔ آج وہ پیار دیکھنے سے بھی نہیں مل رہا، آج وہ ادائیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی، آج وہ عشق دکھائی دینے سے بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابی اسی جگہ پر بیٹھ گیا، کہا تجھے نہیں کہا گیا، ان کو کہا جو یہاں آ گئے۔ سنو صحابی رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بات فرمائی بیٹھنے کے بارے میں، فرمایا میں تو کھڑا ہوا تھا، اگر میرے پاک پیغمبر کی نگاہ پڑ گئی، میرے نبی کے الفاظ میرے کانوں میں آ گئے، اگر ابھی بھی کھڑا رہتا امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تو بے ادب بن جاتا۔ اگرچہ مجھے نہیں فرمایا لیکن کانوں میں آواز پڑ گئی، تقاضا یہ تھا اسی وقت اپنے محبوب کی بات پر عمل کرو اور جس جگہ پر اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ کسرا کا دربار ہے اور شاہی دربار ہے، اس کسرا کا جو وزیر تھا اس کا نام تھا رستم، لیکن میرے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، اللہ کی قسم بڑی بڑی طاقتیں دیکھ کر بھی وہ گھٹنے نہیں ٹیکتے تھے، ڈٹ جاتے تھے، ڈٹ جاتے تھے۔ تمہاری یہ شان و شوکت وقتی ہے، ہمارا ایمان ہمیشہ کے لیے ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وفد تیار ہو گیا کسرا کے دربار کے اندر جانے کے لیے، ایران کے اندر ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ کسرا کے وزیر کو رستم کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، انہیں پتا تھا صحابہ کرام کے پاس کھانا پینا پورا نہیں ہے، چادر بدن کے اوپر پوری کوئی نہیں ہے، ان کا لباس مکمل کوئی نہیں ہے، ان کو کیسے مرغوب کیا جائے گا؟ ان ظالموں نے ہیلا بہانہ اختیار کر لیا، انہوں نے اپنے پورے محل کے اندر سرخ رنگ کے قالین لگائے، دائیں بائیں بندوں کو کھڑا کر دیا گیا، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے انہوں نے اچھا لباس پہنا، اچھی طرح کی تلواروں کو دائیں بائیں لٹکا دیا۔ صحابی رسول کو پیغام بھیج دیا گیا، حضرت عامر بن ربی، حضرت ربیہ بن عامر تشریف لے آئے، آپ چھوٹا سے ایک سواری ہے کے اوپر سوار ہو کر آئے، اس مکان کے اندر اس محل کے اندر داخل ہونے لگے۔ صحابی رسول نے اپنی سواری کو پیچھے کوئی نہ چھوڑا، اسی طرح قالین کے اوپر چلتے ہوئے چلے گئے، کسرا کے دربار کے اندر آ گئے۔ ان لوگوں نے صحابی رسول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ کفار کی تو عادت رہی ہے ہمیشہ سے، سواری تو کم سے کم اچھی ہو نا، سواری تو طاقتور ہو نا، کمزور سی ایک سواری ہے جس کے اوپر سوار ہو کر آئے ہو۔ اور پتہ کس حالت کے اندر آئے؟ کپڑا تھا پرانا پوسیدہ، چونکہ ان کی محنت ایمان پر ہوتی تھی، ان کی محنت کس چیز پر؟ ایمان پر ہوتی تھی۔ اب جب یہ دربار میں آئے آپس میں باتیں کرنے لگے، صحابی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چلتے چلتے دربار کے اندر آ گئے، تلوار پرانے کپڑے کے اندر لپیٹی ہوئی ہے، تلوار کے لیے آپ کے پاس غلاف کوئی نہیں، تلوار کا کور موجود کوئی نہیں، آپ نے اپنے نیزے کو آپ نے اونٹ کی ایک کھال کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ اس حال کے اندر دربار کے اندر
جماعت بھی آپ کے ساتھ چلنے لگ گئی ہے. انہوں نے کہہ دیا او صحابی رسول اگر آئے تھے تھوڑا سا بن سور کر آتے, اپنی تلوار کے لیے کوئی غلاف ساتھ لے کر آتے, اپنی تلوار کے لیے کوئی ڈھال ساتھ لے کر آتے. حضرت صحابی رسول سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا شاید تمہیں یہ لگ رہا ہے میں بڑی سادگی کے اندر آیا, شاید تمہیں لگ رہا ہے ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے میری تلوار کوئی طاقت والی کوئی نہیں, میری تلوار کے اندر کوئی ہمت کوئی نہیں, اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے آؤ میدان کے اندر میں اکیلا کھڑا ہوں, دربار تمہارا ہے, لوگ تمہارے ہیں, یہ سارا کا سارا دربار تم لوگوں سے بھرا ہوا ہے, چاروں طرف تمہاری تلواریں موجود ہیں, آج تم میرا ایمان آزما کر دیکھ لو, میری محبتوں کو آزما کر دیکھ لو, ہم نے اس نبی سے کتنا پیار کیا, ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی ہے, ہم نے اس نبی کو دل کے اندر بسایا. صحابی رسول نے فرمایا تم نے میری تلوار کا مذاق بنایا, پرواہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس تلوار کی طاقت کو دیکھو, میرے سامنے آ جاؤ. ان لوگوں نے کہا کیا کرے گا؟ آپ نے پرانے بوسیدے کپڑے کے اندر سے تلوار کو نکالا, وہ تلوار کے اندر سے شعاعیں نکل رہی ہے, تلوار چمک رہی ہے, تلوار کی دھار بڑی تیز دکھائی دے رہی ہے. ان کفار مکہ کے سامنے لہرا دیا, کسرا کا سارا دربار بھرا ہوا ہے, اکیلا صحابی رسول کھڑا ہوا ہے, تلوار لہرا کر کہنے لگا اکیلا ہوں, دوسرا کوئی نہیں, تمہاری اندر طاقت ہے, آ کر مقابلہ کر لو. یہ لوگ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا پتہ کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ کہ تم اپنی ڈھال کو نکالو, میں اپنی ڈھال کو نکالوں گا, میری ڈھال کے لیے کور کوئی نہیں, میری ڈھال اونٹنی کے کھال کے اندر لپٹی ہوئی ہے. جس ڈھال کا تم نے مذاق بنایا, جس ڈھال کو تم نے برا بھلا کہا, یہ میری ڈھال تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے. اپنے تیر اندازوں کو بلاؤ, ان سے کہو تیر چلائے, میری ڈھال کو پھاڑ کر دکھائے. ان کے اندر سے لوگ آگے آ گئے, انہوں نے تیر چلایا لیکن ڈھال کے اندر سوراخ تک نہ کر سکے. حضرت عربیہ بن عامر نے فرمایا اب تمہاری باری ہے, جو ڈھال تم نے بائیں طرف لگائی, جو ڈھال تم نے دائیں طرف لگائی, مجھے مرغوب کرنے کے لیے, مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس ڈھال کو لے کر آؤ. یہ ڈھال لے کر آئے. صحابی رسول نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اپنے تیر کو چلایا, سارا دربار حیران ہو گیا. ادھر تیر چلایا, ادھر ڈھال کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا. تو فوتگی میں کوئی بندہ ہے نا کاٹن کا کپڑا پہن کے تعزیت بعد میں پہلے اپنا کپڑا دیکھ رہا ہے, جوتا دیکھ رہا ہے, وہ اپنی عزت, وہ اپنا مقام اپنے کپڑوں سے بتا رہا ہے. اور صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے معمولی سمجھ لیا مجھے, آ تو صحیح ذرا میں بتاؤں میں ہوں کون. ڈھالیں ان کے پاس بھی ہیں, ڈھال اس کے پاس بھی ہے, لیکن ان کے پاس ڈھال طاقت کی ہے, صحابی کے پاس ڈھال ایمان کی ہے. وہ تیر چلائے, صحابی کی ڈھال تک نہ پھٹے, صحابی ایک تیر چلائے, ڈھال کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دے. آج اسی ایمان کا تقاضا ہے, آج اسی ایمان کا مطالبہ ہے کہ یہ ایمان پھر سے ابھرنے لگ جائے. کہ عادت شریفہ تھی, آدھی پنڈلی تک اپنا کپڑا رکھا کرتے تھے. کہاں تک رکھتے تھے بھائی؟ آدھی پنڈلی تک اپنا کپڑا رکھا کرتے تھے, ہر حال میں ہوتا تھا. حدیبیہ کا موقع ہے, حضور نے اپنا ایلچی بنایا. کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ عثمان مکے کے اندر جا کر بات کر گیا, میں بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں, میں پوچھے کیا سیکھ کر آئے ہو؟ بتا دینا ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں, ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں. ایک جمعے کے اندر سے ایک ہی بات اٹھا لیا کرو یار, وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. بس ایلچی بنا کر انہیں بھیجا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مکہ کے اندر چلا جا, اجازت لے کر آ. ان سے جا کر کہتے نا ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم قتل و قتال کرنے کے لیے بھی نہیں آئے, ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے. 3 دن قیام کریں گے, واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان کو روانہ کر دیا گیا. فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جا کر قیام کر لیا, ان کے پاس جا کر ٹھہر گئے. آپ نے رات وہاں پر گزاری ہے. صبح
کفار مکہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، انہیں نبی کے آنے کے حالات بتا لے۔ فرمایا جب حضرت عثمان چلنے لگے، آپ نے اپنی شلوار کو، اپنے ازار بند کو آدھی پنڈلیوں تک کیا ہوا ہے۔ آپ کا چچا زاد بھائی تڑپ گیا، وہ کہنے لگا عثمان میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے معاملے کے اندر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، لیکن عثمان ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، صرف ایک بات عرض کرنی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اگر تم میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ کا چچا زاد بھائی کہنے لگا اگر اس حال میں کفار مکہ کے پاس جاؤ گے آپ کی باتوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے، وہ آپ کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بتا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا عثمان یہ جو چادر تم نے آدھی پنڈلی پر کی ہوئی ہے اسے نیچے لٹکا، جتنی چادر نیچے لٹکتی چلی جائے گی اتنا تیرا مقام ان کی نظر میں بڑھ جائے گا، اتنا تیرا رتبہ بڑھ جائے گا، اتنی تیری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ رونے لگے اور روتے روتے داڑھی مبارک کو تر کر دیا۔ آپ کا چچا زاد بھائی کہنے لگا عثمان اتنی سی بات کہی ہے اپنی چادر کو اونچی کر لے، تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا آہا قضا، آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو ان کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو دین کو نہیں پہچانتے، جو قرآن کو نہیں پہچانتے، جو آخری نبی کے نام سے واقف کوئی نہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کے نام کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے ساتھ بات کرے نہ کرے لیکن میں اپنے اظہار بند کو یہیں تک رکھوں گا۔ حضرت عثمان آگے، ان کفار مکہ نے آپ کے اظہار بند کو آدھی پنڈلی تک دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم جتنا بھی ہنس لو، تم اس کے اوپر مذاق بناؤ گے لیکن میرے نبی نے اسی کے اوپر جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تم ہنسو، میرے نبی کی تعلیمات سے کیوں نہ واقف ہو گئے ہم لوگ؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے دہقان کے علاقے کے اندر، بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لگا، ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ کا قصہ وہ الگ ہے، الگ ہاتھ سے لقمہ نکلا نیچے گر گیا، انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے۔ پاس میں صحابی بیٹھا، کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا دیکھ لے دہقان کے لوگ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے ہیں تیرا، کوئی اتنا کھانا بنائے، تیری ڈشیں بنائی ہیں، جگہ جگہ پر کھانا چنا ہوا، پھر نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہو۔ صحابی کہنے لگا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے نبی کی سنت ہے، فرمان ہے کہ لقمہ نیچے گر جائے صاف کر کے کھا لو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ان چیزوں کے اوپر وعدہ ہے برکت آئے گی گھر کے اندر۔ وظیفے تلاش کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، بھائی 3 بجے یہ وظیفہ پڑھ لے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لے، الٹا لٹک کے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں لوگ۔ میرے نبی نے کہا دسترخوان لگا گھر کے اندر، نیچے بیٹھ کر سب کو کھانا کھلا اور ایک بار کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، ادھر بیٹھا ہے چاچا، ادھر بیٹھا ہے تایا، ادھر بیٹھا ہے بڑی بہن، ادھر بیٹھی ہے چھوٹی بہن، ادھر بیٹھی ہے بڑا بھائی بھائی، منہ بنا کر ادھر ادھر منہ پھلا کر بیٹھے کہ اس سے گھر کے اندر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ایک دسترخوان کے اوپر جمع کرو، ایک دسترخوان لگاؤ، جب تک دسترخوان لگتا رہے گا رزق کے اندر برکتیں آتی رہیں گی۔ ایک نمونہ بتاؤں، رمضان کے مہینے کے اندر کیوں برکتیں اترتی ہیں؟ سوچو، خود سوچو، اپنے ذہن کے اندر لاؤ نا یار بات۔ وہ کہتا ہے کہ میں 10 منٹ بعد افطاری کروں گا، وہ 10 منٹ پہلے بیٹھا ہوتا ہے، ہاں کیا لگا ہوتا ہے؟ دسترخوان، دسترخوان لگتا ہے، کھانے کی قدر ہوتی ہے، جو کھانا گر جائے اٹھانے کے اندر آسانی ہوتی ہے، بے حرمتی نہیں ہوتی اس کی۔ یہ ادا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس ادا کو اپنی زندگی کے اندر ہے۔ تو بھائیوں، محفل میلاد ہوئی، ساری چیزیں ہوئی ہیں، ولادت بھی ہوئی، لوگوں نے بڑے شور شرابے بھی کیے، جلسے جلوسے بھی کیے ہیں، میں نے ایسی مجلسیں دیکھی ہیں، جہالت سے اللہ بچائے، جہالت سے بڑی جہالت لوگوں کے اندر پھیل چکی ہے اور دین کے نام پر جہالتیں ہو رہی ہیں۔